ہفتے میں 2 دن ہمارے عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، پیر اور جمعرات کو، اور ہمارے اسلاف اس بات سے بہت پریشان ہوا کرتے تھے کہ ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں دیکھے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ان پر نظر پڑے گی۔ یہ احساس ان کے لیے بڑا ہی گراں ہوتا تھا۔ آپ اس کی چھوٹی سی مثال دنیا سے سمجھے کہ ہمارا فائنل پیپر، ہماری ٹیچر ہمارے سامنے بیٹھی ہو اور ہمارا نام لے کر وہ اٹھائے، اور جب اس کی نظر ہمارے پیپر پہ ہو تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ تو یہ تو انسانوں کا حال ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے سامنے ہمارے اعمال کا پیش ہونا، اس سے انسان کو ضرور یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس وقت میرا عمل اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہو رہا ہے۔ اور سامعین کرام، بہت سے مواقع زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جب ہم نے نیکی تو کی ہوتی ہے مگر اس پائے کی نہیں کی ہوتی جو ہم کر سکتے ہیں۔ مثلا وضو تو کیا مگر ایسا سنوار کے اچھی طرح نہیں کیا جیسا ہم کر سکتے تھے۔ نماز تو پڑھی مگر جتنی خوبصورت فوکسڈ ہو کے نماز ہم پڑھ سکتے تھے وہ نہیں پڑھی۔ اللہ کے راستے میں کوئی چیز تو دی مگر وہ چیز نہیں دی جو ہمیں خود پسند تھی۔ قرآن تو پڑھا مگر خوبصورت انداز سے نہیں پڑھا۔ کسی کے ساتھ درمیانہ سا سلوک تو کر لیا مگر ویسا نہیں کیا جیسا ہم اپنے لیے چاہتے تھے۔ یعنی کوئی بھی لیول پہ، ایکسیلنس پہ ہم کم ہی پہنچتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو محسنین سے محبت کرتا ہے کہ جو ہر کام بیسٹ کوالٹی کا کریں۔ اگر ہمیں یہی پتا چل جائے نا کہ یہ جو ہماری نوٹ بک ہے جس پہ ہم لکھ رہے ہیں اس وقت، یہ کسی نے دیکھنی ہے، تو سوچئے کہ ہم ایسے ہی لکھیں گے جیسے ابھی لکھ رہے ہیں؟ نہیں، ہم بہت سنوار کے خوبصورت ہینڈ رائٹنگ سے نوٹس بنائیں گے۔ تو سوچئے یہ میرے عمل اللہ تعالیٰ نے دیکھنے، یہ اتنے خوبصورت ہونے چاہیے کہ میرا رب راضی ہو جائے مجھ سے۔ اور یہ مہینہ تو ہے ہی رب کو منانے کا، کہ وہ خوش ہو جائے تو سب کچھ مل گیا۔ تو اس وقت جہاں ہم نیکیوں میں دوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں پر کہیں ذہن سے یہ بات محو نہ ہو جائے کہ نیکیوں کی صرف کوانٹیٹی پر نظر نہ رکھیے گا، کوالٹی کی بھی فکر کیجیے گا۔ زیادہ نیکی بھی کرنی ہے، یہ نہیں کہ کوانٹیٹی سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، یہ نہیں کہوں گی میں کہ آپ کوئی بات نہیں بس تھوڑی کر لیں، جیسی تیسی بھی ہو جائے، کوئی تھوڑی بس اچھی ہونی چاہیے، چاہے پورے دن میں آپ 2 نفل ہی پڑھیں۔ نہیں، نیکی میں بھی آگے بڑھیں۔ پورا سال ہم نیکیوں میں نہیں آگے بڑھتے، یہ موقع ہے، یہ ٹائم ہے نیکی میں آگے بڑھنے کا، لیکن ساتھ ساتھ اس نیکی کو ایکسیلنس کے لیول پر بھی پہنچائیں۔ ہائی کوالٹی سے کم کی چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہم وہ نیکیاں بھیجیں جو بس سر سے اتارنے والی ہوں، بس زیادہ ہونی چاہیے، تو کیا اس کو پسند آ جائے گی؟ تو کام تو ہم وہی کریں گے جو ہم روز کرتے ہیں۔ جیسے روزہ رکھنا ہے تو روزہ تو ہم رکھیں گے، مگر بہترین والا روزہ رکھنا ہے جو چمک رہا ہو اللہ کے ذکر سے۔ اسی طرح نماز تو ہم نے پڑھنی ہی ہے، کیوں نہ ایسی نماز پڑھ لیں جو خوشیوں والی ہو، جس میں دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ کم از کم کوشش تو بہت زیادہ کریں نا۔ اگر کئی خیالات بھٹک جائیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم کوشش تو کریں۔ جب ہم مصلی پہ کھڑے ہوں تو یہ سوچ تو لیں کہ یہ میرا عمل میرے اللہ نے دیکھنا ہے، اس نے چیک کرنا ہے، اور وہ مجھے اس وقت دیکھ رہا ہے، میں نے اچھی طرح کرنا ہے۔ وضو ہم نے کرنا ہی ہے، اگر اچھی طرح مل مل کے وضو کر لیں کہ کہیں کوئی بھی جگہ خشک نہ رہ جائے، 3 دفعہ دھو لیں ہر روز کو، اور زیادہ اچھا ہو گیا۔ تو جو کام بھی کریں، اپنی جتنی آپ کی ہمت ہے، ہر ایک کی الگ الگ ہمت ہے نا، لیکن جتنی بھی ہمت ہے اس کے مطابق ٹاپ لیول کا کریں۔ اگر ایسی نیکیاں ہوں گی تو خوشی ہوگی
کہ جب ہماری کاپی اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہو. مسلم کی یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ہفتے میں 2 مرتبہ پیر اور جمعرات کے دن لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور ہر بندہ مومن کی بخشش کر دی جاتی ہے، سوائے اس کے جو اپنے بھائی سے لڑا ہوا ہو، اس سے دل میں کینہ رکھا ہو، تو کہا جاتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو یا مہلت دے دو یہاں تک کہ یہ دونوں رجوع کر لیں، یعنی آپس میں اپنی یہ رنجش ختم کر دیں، صلح کر لیں. تو کیا کوئی بھی دشمنی یا کوئی بھی نفرت اس قابل ہے کہ ہم اس کی خاطر اپنی بخشش کو ہاتھ سے جانے دیں؟ کوئی بھی چیز اس قابل نہیں. لہذا دلوں سے کینے نکال دیجئے. کسی کے بارے میں ill فیلنگز ہے نا، برے خیالات ہیں، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کر دیا، وہ ایسے نہیں مجھ سے ملی، اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، پتہ نہیں کتنے کتنے سالوں پرانے کینے ہیں جو ہم نے دل میں سنبھال کے رکھے ہوتے اور ان کو پالتے رہتے. جیسے میں نے آپ کو پچھلے دنوں وہ بات بتائی تھی امام شافعی کی کہ حسن خاتمہ کا انہوں نے نسخہ بتایا تھا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ حسن خاتمہ اگر چاہتے ہو نا کہ آپ کا خاتمہ بالخیر ہو، اچھائی کے اوپر موت آئے، تو لوگوں سے درگزر کریں، اگنور کریں ان کی جہالتوں کو، ان کی بری باتوں کو، ان کے برے رویوں کو. اور بعض باتیں تو ہم نے خود ہی گمان کر کے ہی اور بس خود سے ہی ذہن میں بٹھا لی ہوتی کہ یہ کہا تھا تو ضرور یہ مطلب ہوگا، ایسے دیکھا تھا تو ضرور یہ بات ہوگی، ہو سکتا ہے اس کی یہ بات بھی نہ ہو، وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی. یعنی کہاں سے ہم چیزیں خود سے ہی گھڑ کے ذہن میں بٹھاتے رہتے. تو بدگمانیوں سے بچیں، اس سے دل میں کینے جنم لیتے ہیں. تو آج اس گندگی کو دل سے نکالیں. جانتے صحابہ کرام کیسے رمضان کا استقبال کرتے تھے؟ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ صحابہ کیسے رمضان کا استقبال کرتے تھے. آپ سوچ رہے ہوں گے شاید زیادہ نمازیں پڑھ کے یا زیادہ کوئی پلاننگ کرتے کہ رمضان کی، یا اپنا کوئی اسکیجول بنا کے، یا یہ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. ان کا ایسا نہیں تھا. وہ کیا فرماتے، ہم اپنے دلوں کو پاک کر کے رمضان کا استقبال کرتے تھے. یعنی ان کے لیے رمضان میں انٹری کیسے ہوتی تھی کہ دل کو صاف ستھرا کر کے رمضان میں ہم نے انٹر ہو. تو ہم کیوں نہ ایسا کریں تاکہ ہماری بخشش ہو جائے. اور یہ کام صرف ہم خود ہی کر سکتے ہیں، کوئی نہ ہمارے دلوں کو دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی وہ صاف ستھرا کر سکتا ہے ان کو. لہٰذا جہاں اپنی ظاہری پاکی اور صفائی کا آپ احساس رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو چمکانے اور سنوارنے اور خوبصورت دکھنے کا اہتمام کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں نے دیکھنا، تو دل کو بھی صاف کیجیے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنا.